روزے کی حالت میں کھانا حرام، پینا حرام، بیوی حرام، حالانکہ یہ ساری چیزیں حلال تھی اور ہے۔ بھئی کھانا آپ نے حلال کمائی سے کمایا، آپ کے لیے حلال ہے، اور بیوی آپ کے نکاح میں وہ حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کے قریب نہیں جا سکتے، وہ حرام ہو گئی۔ کھانا جو حلال ہے، اللہ کہہ رہے روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے، ہمارا آرڈر ہے، حالانکہ وہ تو حلال ہے لیکن کھا نہیں سکتے، حرام ہے روزے کی حالت میں۔ تو اللہ نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے ہمیں بچایا ہے، حلال چیزیں چھڑوا دی ہے ہماری۔ کیا چھڑوائی؟ حلال چیزیں، کہ آپ کے گھر میں کھانا موجود ہے، آپ کے فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، بہت سے مشروبات ہیں، لیکن آپ کھا نہیں سکتے، حرام ہے، اب روزہ ہے آپ کا۔ حلال چیزیں تھیں یہ سب، اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے اللہ کا ان حلال چیزوں کو وقتی طور پہ حرام کرنے کا؟ یہ اصل سمجھو۔ آپ سمجھ رہے نا میری بات، کہ حلال چیزیں اللہ نے چھڑوا دی۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندو تم حلال وقتی طور پہ چھوڑ دو، ہمارا اصل مقصد ہے جب تم حلال چیزیں چھوڑنے کے عادی ہو جاؤ گے، پھر حرام چیزیں بھی تم سے خود بخود چھوٹ جائے گی۔ کہ شراب پہلے سے حرام تھی، اب بھی حرام ہے، پورے مہینے تم پریکٹس کرو حلال چیزوں کے چھوڑنے کی، تاکہ عید کے بعد تم حرام چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ کسی کی زمین ناجائز طریقے سے دبائی ہے، وہ حرام ہے، بہنوں کا حق مارا ہے، وراثت کا مال ہڑپا ہے، حرام ہے، پارٹنر کا مال چوری سے کھا لیا، حرام ہے۔ یہ تمام حرام چیزیں، اس کو ایک مثال سے اور سمجھ سکتے ہیں آپ۔ ایک آدمی رمضان کا عمرہ کرنے گیا مکۃ المکرمہ، 10-15 دن رمضان کے اس نے خوب عمرے کیے، 15 رمضان کو واپس انڈیا آیا، عالی شان کھجور لے کر آیا، وہ جو حضور نبی علیہ السلام کے لگائے ہوئے کھجور کے جو درخت ہے، آپ کے باغ کی کھجور اتنی فضیلت والی، اور وہاں سے وہ آب زمزم لے کر آیا، برکت والا پانی، کھجور بہترین نعمت اللہ کی بابرکت، آب زمزم عالی شان پانی جس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا، وہ آپ کو لا کر روزے کی حالت میں دونوں چیزیں دے کہ یہ حضور کے باغ کی کھجور ہے، یہ آب زمزم ہے، آپ اس کو کھا لیجئے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ میرے پیارے، بھلے ہی یہ کھجور حضور کے باغ کی ہو اور یہ پانی آب زمزم ہے، لیکن میں افطار کے وقت ہی کھا پاؤں گا، ابھی نہیں کھا سکتا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ حالانکہ کھجور بابرکت حضور کے باغ کی عالیشان نعمت، آب زمزم جو جنت کے پانی سے بھی زیادہ بابرکت، لیکن آپ روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے، نہیں پی رہے کہ میں افطار کے وقت کھاؤں گا، آپ مجھے ہدیہ کر دو۔ یہی ہے میرے پیاروں بس سمجھنا کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں سے رکے رہے، اللہ ہمیں رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں حرام سے بچانا چاہتے ہیں، کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہے ان کے قریب نہیں جانا۔ تو نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ عید کے بعد جس طرح ہم رمضان میں رکے رہے، کوئی حرام چیز انشاءاللہ استعمال نہیں کریں گے، کوئی نشہ ہم نہیں کریں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔